الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک صاحب لولاک نبی محترم شفیع معظم شافعی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم ماشاءاللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ تو جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرے مالک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ کیسا منظر تھا کہ اس آیت میں غزوہ بدر کا بیان ہے۔ غزوہ بدر رمضان شریف کی 17 تاریخ کو 2 ہجری میں ہوا تھا اور یہ حق و باطل کا پہلا مارکا تھا جس نے دنیا کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مشرکین مکہ کو اس قدر عبرتناک شکست ہوئی کہ پھر کبھی ان کے قدم نہ جم سکے، برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ عظیم دن بھی آ گیا کہ سرکار مدینہ فاتحانہ انداز سے پوری شان و شوکت سے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہو اور اسلام کا پرچم اس انداز سے لہرایا کہ آج تک لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے۔ برادران ملت، جب مکہ کے مشرکوں نے حضور کے غلاموں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دیں، ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو حکم دیا کہ مکہ سے ہجرت کر جاؤ۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور سکون سے رہنے لگے، لیکن قریش مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہو۔ مدینہ میں بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ قریش مکہ نے سوچا مسلمانوں کے مدینہ میں ابھی قدم نہیں جمے، مسلمانوں کو مٹانا آسان ہے۔ ابو جہل نے مشرکین مکہ کو کہا تیار ہو جاؤ۔ اس نے تقریباً 1000 کا لشکر تیار کیا۔ لشکر میں نوجوان تجربہ کار آدمی تھے، اسلحہ، تلواریں، تیر، نیزے، بالے اور کھانے پینے کا ساز و سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ حضرات علی گرامی، کافر ہے
تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ۔ ابو جہل اپنا لشکر لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کو پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ کہ اب کیا کیا جائے۔ مہاجرین کی ترجمانی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان، مال، اولاد یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ مہاجرین تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، تو مزہ تو تب تھا جو مقامی تھے ان میں سے اٹھ کے کہتے یا رسول اللہ ہماری جان بھی حاضر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنا تھا کہ بوڑھے صحابی انصار میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے تھے، وہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کریں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے یا رسول اللہ ہم آپ پر جان نثار کر دیں۔ اتنی پیاری گفتگو کہ آقا علیہ السلام سے اٹھ کر بوڑھا بندہ اٹھ کر گئے نا تو نوجوانوں میں جان آ جاتی۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کرے، یا رسول اللہ ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر مسرت چھا گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت کود پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مقداد بن اسود نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ سے جنگ کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ منو سلوہ کھانے والی قوم نے انکار کر دیا، لیکن صحابہ اکرام نے کہا ہم قربانیاں دیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ تو صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا؟ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو باندھ جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، ہمیں ہرگز نہیں ہے